اپنے خاندان کا اپنا عزیز وہ دشمن بنا ہوا ہے، وہ سب سے بڑا دشمن ہے، اور جو دشمن ہونے چاہیے وہ دوست بنے بیٹھے۔ یہ مسلمان کی الٹی عقل چل رہی ہے، آج یہ الٹا عمل کر رہا ہے۔ تو فرمایا دشمن تمہاری سختی اپنے دلوں میں محسوس کریں، ان کے لیے تم سخت بنو۔ آپس میں تو کیا ہے، ایک تعاون، ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اور دشمن کے ساتھ بھی سختی اس لیے نہیں ہے کہ اس پر ظلم کرنا ہے، اس کے مال کو چھیننا ہے، اس کے علاقے پر قبضہ کرنا ہے، بلکہ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ مسلمان جماعت کی اصل ذمہ داری دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہے، دنیا میں امن کا قیام ہے، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ یاد رکھو اللہ کی تائید و نصرت انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اب مسلمان جماعت، اس کے اندر مفاد پرست طبقہ اور ٹولہ بھی موجود ہوتا ہے، جن کا ذکر گزشتہ آیات میں بھی بڑی تفصیل سے ہوا، یا پھر قرآن نے اس کا تذکرہ کی ہے کہ یہ ہے بظاہر مسلمان لیکن منافق ہے۔ یہ اللہ کا حکم سن کر بجائے اس کے سامنے سر خم تسلیم کرنے کے الٹا اللہ کے حکم کے خلاف باتیں بناتا ہے، بجائے خوش ہونے کے کہ اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، بجائے اللہ کا اس حکم خوشی سے بیان کرنے کے الٹا اس کا مذاق کرنے کے۔ آج یہاں اپنے مسلمانوں کا بھی حال دیکھ لو، اللہ کے احکامات کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت، کوئی حکم اتارا جاتا ہے تو فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، انہی مسلمانوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، منافق ہیں، کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان کو اس سورت نے بڑھا دیا، مذاق کے طور پر، طعن و تشریح کے طور پر کہتے ہیں اچھا یہ جو حکم نازل ہوا ہے اس حکم سے کتنا تمہارا ایمان بڑھا بھائی، کتنی ایمان میں ترقی ہوئی۔ لیکن جو سچے مخلص مومن ہوتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو ایمان والے ہیں تو وہ سورت ان کی ایمان کو بڑھاتی ہے، ان کے دلوں میں اس اللہ کے حکم کی قدر پیدا ہوتی ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمانی بشاشت بڑھتی ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ اس کے نتائج اور فوائد بھی وہ حاصل کرتے ہیں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس حکم سے ہمیں کتنا فائدہ ملا، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ مرض کس کا ہے؟ منافقت کا ہے، مفاد پرستی کا ہے، لالچ اور خود غرضی کا ہے۔ یہ بیماریاں جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح باطنی اور قلبی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ قرآن اس کا تذکرہ مختلف مقامات پر کرتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، تو فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو وہ صورت ان کی ناپاکی میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ پہلی ناپاکی دل میں موجود تھی منافقت کی، اب اس حکم سے اور ان کی منافقت بڑھ جاتی ہے، ناپاکی مزید بڑھ جاتی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی موت بھی اس حال میں ہوئی کہ یہ اللہ کی تعلیمات کے منکر ہیں، کافر ہی مرے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا یہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے کہ ان کی ہر سال ایک دو مرتبہ ضرور آزمائش ہوتی ہے۔ ہر سال مسلمان جماعت جب بھی کسی جہاد کے لیے تیاری کرتی ہے تو ان کے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے، جان دینا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب کسی اجتماعی کام کے لیے مال کی اور فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو پھر بھی ان کی جان پر بن پڑتی ہے اور ان کی حالت بڑی غیر ہو جاتی ہے، اور پھر انہیں تنبیہ کی جاتی ہے، ان کے بارے میں اللہ کے احکامات اترتے ہیں کہ اب بھی یہ سمجھ جائیں، لیکن سمجھتے نہیں۔ اولا یرون، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انہم یفتنون، کہ بے شک ان کا
امتحان لیا جاتا ہے ہر سال 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جماعت کے امتحان ہوتے رہنا چاہیے۔ علمی امتحان بھی ہوتا ہے، سال میں 1-2 امتحان ہوتے ہیں، اور اسی طرح عملی امتحان بھی ہونا چاہیے کہ کون پریکٹیکل اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ ثم لا یتوبون، اس کے باوجود یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے، ولا هم یذکرون۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی اللہ کی طرف سے حکم کسی صورت میں نازل ہوتا ہے تو نظر بعضهم إِلَى بعض، تو ایک دوسرے کو جب وہ حکم سنتے ہیں تو چونک جاتے ہیں، اور پھر اپنے اس چونک جانے کو بڑے عبرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ پڑتے ہیں، حیرانگی سے دیکھنے لگ پڑتے ہیں کہ ہمارے چونکنے کو کسی مسلمان نے تو نہیں دیکھ لیا۔ نظر بعضهم إِلَى بعض، انسان کو جب اس کی چھپی ہوئی حقیقتوں کے بارے میں ان کو بتایا جائے تو ایک وقت تو اس کا رنگ فک ہو جاتا ہے، رنگ پیلا اور زرد پڑ جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میری یہ حالت غیر جو ہوئی ہے اس کا کسی کو پتہ تو نہیں چلا۔ نظر بعضهم إِلَى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، کیا تم میں کسی نے دیکھا تو نہیں ہے؟ ثم انصرفوا، پھر وہ منہ پھیر کے چل پڑتے ہیں، پھر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حکم پر عمل نہ کرنا پڑے، وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ہی ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس بات سے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کریں، اس کو قبول کریں، اور وجہ یہ ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو سمجھ بوجھ سے، فقاہت سے، عقل و بصیرت سے معروف ہے۔ گزشتہ آیات میں ایک بات یہ بیان بھی فرمائی تھی کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہر جماعت جو ہے اس میں سے ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو دین کی گہری سمجھ رکھتے ہیں، فقاہت رکھتے ہیں۔ مختلف جماعتیں، اور ہر جماعت کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اس رہنمائی کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ ماہرین جو ہیں، جو تفقہ یعنی گہری سمجھ، جو اس میں خصوصیت رکھتے ہوں، تو وہ کیا کریں؟ اس جماعت کی رہنمائی کریں۔ ہر ایک جماعت کے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت والے، فقاہت والے ہونے چاہیے، لیکن جو جماعت سرے سے ہی سمجھ بوجھ سے پیدل ہو، خالی ہو، کوئی سمجھ اور عقل رکھنے والا ہی نہ ہو، تو پھر وہ جماعت ہمیشہ غلط راستے پر چلتی ہے، استعمال ہوتی ہے، ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہوتی ہے، اور انجام اس کا جہنم ہوتا ہے۔ تو اس طرح منافق لوگ جو ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ یہ فقاہت سے خالی جماعت ہے، سمجھ اس میں نہیں ہے، لہذا یہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے یہاں مسلمان جماعت کا بھی تذکرہ کیا جو اللہ کے احکامات سن کر ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح منافقوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے احکامات الہیہ سن کر منافقت ان کی اور بڑھ جاتی ہے، سرکشی اور بڑھ جاتی ہے، اور اس طریقے سے وہ اللہ کے احکامات سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق